سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملازمین کی 3 دن کی چھٹیاں منسوخ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 دن کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ الیکشن کیسز کی وجہ سے ہفتہ اتوار اور پیر کی چھٹیاں منسوخ کی گئیں۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے ہفتہ اتوار اور پیر یعنی 25 دسمبر کی چھٹی بھی منسوخ کر دی ہے، اور ان تینوں روز جو لاہور ہائی کورٹ میں عدالتیں کھلی رہیں گی، کیسز کی سماعت جاری رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عدالتی افسران ہیں، وہاں پر بھی پٹیشنیں دائر کی جا سکیں گی۔ اور یہ فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے بڑھتی ہوئی ریٹرننگ افسران کے خلاف شکایات اور کاغذات چھیننے کے واقعات سامنے آتے ہوئے کیا، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آر اوز کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے تھے۔ تو ایسے میں جو تعطیلات شروع ہوئیں تو لوگوں کو مشکلات تھیں، تو اس سارے مشکلات کے پیش نظر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہفتہ اتوار اور پیر یعنی 25 دسمبر ان تینوں روز کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، اور اب ان تینوں روز میں کسی بھی وقت لاہور ہائی کورٹ میں کسی کے بھی خلاف اشفاق یہ بتائیے، ان 3 دنوں میں کیا صرف الیکشن سے متعلق ہی کیسز سنے جائیں گے یا دیگر کیسز بھی سنے جائیں گے؟ جی نہیں، بالکل ان تینوں روز میں صرف الیکشن سے متعلق جو شکایات ہیں، جو ریٹرننگ افسران کے خلاف ہیں، جو الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، پولیس کے خلاف ہیں، تو ان تینوں روزوں میں تین روز میں صرف الیکشن سے متعلق کیسز کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی، کیونکہ چھٹیوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے کسی بھی کوئی فورم موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ تو اب یہ چھٹیاں منسوخ ہو چکی ہیں، اور تمام جو ایسے امیدوار جن کو شکایات ہیں مختلف اداروں سے، وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مختلف شکایات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشفاق۔ حضوری باغ میں کرسمس کی مناسبت سے کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر لاہور اور سی ای او بابر صاحب الدین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سیکرٹری بلدیات صفائی ورکرز کو اضافی تنخواہ دینے پر بابر صاحب الدین کے معترف کمشنر لاہور نے کہا LWMC نے صفائی کے حوالے سے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج کرسمس کے حوالے سے حضوری باغ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کی طرف سے یہ انعقاد کیا گیا، جس میں سیکرٹری بلدیات قاضی احمد جوید، کمشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رنداوا یہاں پہ تشریف لائے اور کیک کٹنگ کی گئی۔ ان سے ہی بات کریں گے۔ سر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کیا ان ورکرز کے لیے آج آپ نے اعلان کیے ہیں، اور کیا جو کمپنی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہماری تمام مسیحی برادری سے جو منسلک ورک فورس ہے۔ میری کرسمس ٹو دیم اینڈ دیئر فیملیز، اور LWMC کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے خاص طور پہ اس کا ایک انعقاد حضوری باغ میں کیا، سو دیٹ ان کی فیسٹیوٹیز کو مزید بلاسم کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہت سارے ایکشنز لیے ہیں ہمارے ورکرز کی فلاح کے لیے، جس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جہاں پہ ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن فار دیئر جو ان کا بچوں کے لیے، سو دیٹ ان کے لیے آگے اپرچونٹیز بہتر ہوں۔ بالکل جی، آپ نے قاضی احمد جوید کی بات سنی، CLWMC کے معترف نکلے ہیں، کمشنر لاہور کا شکریہ ادا کریں۔ کمشنر صاحب سے ہی بات کریں گے۔ سر آپ صبح دوپہر شام کب سوتے ہیں؟ سر آپ سڑکوں پہ ہی نظر آتے ہیں۔ سر آپ دیکھیں، جب ہمارے ہیروز کام کر رہے ہوں تو ہمیں تو پھر اپنی تھوڑی سی پیس رکھنی پڑتی ہے ان کی پیس کے ساتھ ملانے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے لاہور کو اس نمبر 1 پہ لانے کے لیے، کہ ہمارے لیے تو دیکھیں نا بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا کریڈٹ ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ جو ہیروز کی ٹرم ہم نے سٹارٹ کی تھی، اسی وجہ سے کی تھی کہ ان کی پوری ایفرٹ ہے، جس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور آج جیسے ہمارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، ہم بھی یہی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جس کو لاہور کو اتنی عزت ملی ہے، تو ایٹ لیسٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بونس دیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں CLWMC جو اس وقت اس فنکشن کے ہیرو بھی ہیں، اور تمام جتنے بھی سینٹری ورکرز ہیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کے بغیر ہم زیرو ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے شہر کی صفائی کے حوالے سے سب افسران معترف ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب خود معترف ہیں، تو کیا آپ نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری آپ کے معترف نکل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی۔ اس میں ایسا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے
وہ ٹیم جو ہے بڑی محنت سے کام کر رہی ہے، ہمارے ہیروز محنت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج لاہور صاف ہے اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس سے خوش ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں گا، اسپیشلی ہمارے سینیٹری ورکرز جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں۔ آج کرسمس کا دن ہے، وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ دیئر ہیپینس، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ہم آئے ہیں۔ کتنے لوگوں کو سیکورٹی گارڈ مل چکے ہیں اور جو ان کی سیلری ہے وہ دی جا چکی ہے؟ ہم نے تمام اپنے سٹاف کی سیلری، تمام لوگوں کو سیلری بھی مل چکی ہے، اور بونس بھی جو ہے ایک بیسک سیلری کا بونس بھی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ہو چکا ہے۔ یہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہ اپنی کرسمس کو اچھے طریقے سے منا سکیں۔ بالکل جی، آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی سیکٹری بلدیات کی، کمشنر لاہور کی، COLWMC بابر صاحب دین کی، کہ اضافی سیلری مل چکی ہے، اکاؤنٹس میں جا چکی ہے اور سیکورٹی کارڈ بھی ایشو ہو چکے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جو آج کی صورتحال ہے، یہاں پہ میلہ سجایا گیا، سب میں گفٹ ہیمپر بھی تقسیم کیے گئے، کیک کٹنگ سیریمنی بھی کی گئی، اور آج کی رات یعنی کہ 24 دسمبر اور 25 دسمبر کی رات کو جو ہے تمام تر جو صفائی ہے وہ اس میں LWMC کے کچھ ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریشن واسا کے جو ورکرز ہیں وہ بھی یہاں پہ صفائی میں حصہ لیں گے، تاکہ سارے لاہور کی صفائی کا سلسلہ نہ رک سکے۔ بہت شکریہ۔ مال روڈ پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں قائد ڈے کی مناسبت سے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے تقریب میں بطور مہمان خاص شرکت کی۔ تقریری مقابلے میں مختلف سکولز کے بچوں نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال جاننے کے لیے بات کریں گے مبین حیدر سے، جو اس وقت نظریہ پاکستان ٹرسٹ پہ موجود ہیں۔ جی بتائیے مبین۔ اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اندر موجود، اور بڑا خوبصورت یہاں پر جو ہے اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جتنے طلبہ و طالبات تھے مختلف اسکولوں سے، انہوں نے شرکت کی، اور قائد اعظم کی یوم پیدائش کے موقع پر اس کی مناسبت سے جو یہاں پر تقاریر کی گئی۔ کچھ بڑے خوبصورت بچے موجود ہیں جنہوں نے یہاں پہ پوزیشنز لی ہیں۔ بیٹا کیا ایکسپریشنز ہیں آپ کے، اور کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ تقریر کرنے کے بعد؟ جی، میں نے سب سے پہلے مجھے جب آیا کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو میرے ابو نے کافی ہارڈ ورک کیا کہ اسپیچ لکھی، تو میں نے کافی محنت کی کہ میں اپنا انداز کیا، یاد کی اسپیچ کو، تو کافی مشکل تھی لیکن میں نے اس کو کیا، تو الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن آئی۔ بالکل، جیسے کہ نا بچوں نے کافی ہارڈ ورک کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بیٹا کیا ایکسپریشنز آپ کے بتائیے گا، اور کیا تاثرات ہیں آپ کے، اور کس طرح اسپیچ کی تیاری کی، اور کیسا رہا آپ کا جو آج کا جو تقریری مقابلہ؟ ماشاءاللہ میرے پیپرز چل رہے تھے جب مجھے علم ہوا۔ پہلے تو ارادہ تو نہیں بن رہا تھا، پیپرز تعلیم زیادہ ضروری تھی، پھر 3-4 دن ہی تھے میرے پاس تیاری کے لیے، خود مطالعہ کیا، ریسرچ کی اس پر، اپنے ہمارے عظیم قائد کے بارے میں پڑھا، پھر اسپیچ تیار ہو گئی، آیا، بہت اچھا لگا۔ یہاں پر یہ ادارہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت ہی کانفیڈنٹ دلاتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا طلبہ و طالبات نے پوری محنت کے ساتھ، پوری کارکردگی کے ساتھ، ایک پراپر ہوم ورک کرنے کے بعد یہاں پر تقریر مقابلہ میں حصہ لیا، اور عمدہ کارکردگی کے ساتھ ساتھ انعامات بھی جو ان کو نوازا گیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے بھی ان کو انعامات سے نوازا۔ امید کرتا ہے کہ اس طرح کے جو خوبصورت ایونٹ ان کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر ایک شعور بھی بیدار رہے، اور قائد اعظم سے جو ایک لگاؤ ہے اس کو بھی جو ہے پروان چڑھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس سلیبہ نجفی نے ریمارکس دیے کہ PTI کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے۔ الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرنے کا حکم، سماعت 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس سلیبہ نجفی نے ریمارکس دیے کہ PTI کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے۔ الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرنے کا حکم بھی جاری، سماعت 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ جسٹس سلیبہ نجفی نے ریمارکس دیے کہ PTI کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے۔ الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے، اور سماعت 1 گھنٹے تک ملتوی کر دی گئی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے پولیس کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا۔ عدالت نے DPO گجرات اور منڈی بہاؤالدین کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے پولیس کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا۔
پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ، عدالت نے پولیس کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا۔ عدالت نے ڈی پی او گجرات اور منڈی بہاؤدین کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ عدالت کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ہدایات کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ، عدالت نے پولیس کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ ڈالنے سے روک دیا ہے۔ ایک شخص کو 4 سال تک ملک پر مسلط کیا گیا۔ سائفر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے بند لفافہ لہرایا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی عوام کو بے روزگار کرنے والا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن چوری کر کے لاڈلے کو لایا گیا۔ عوام کا پیسہ ہے، اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، اس سے 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ سائفر کا معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے، ملک کے خلاف سازش کرانا ہے، اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے؟ 9 مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا، وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے تو کابینہ کا فیصلہ تھا۔ مطلب کہ یار بھائی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے، اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی، وہ اب انڈے کٹے مرغیاں کے جھانسے میں اور 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی۔ وہ کتنا کہا تھا کہ پیسہ آئے گا باہر سے کرپشن کا؟ 200 ارب 250 ارب، یہ 250 ارب خود کھا کے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سائفر کیس کا فیصلہ سنایا۔ سائفر کے بند لفافے پر وزیر اعظم نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، بولے کابینہ کی ایک چھوٹی میٹنگ میں کہا گیا کہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے، بعد ازاں سائفر پر ایک من گھڑت کہانی تیار کی گئی۔ سائفر کیس پہ میں نے وہ ججمنٹ سنی تو میرے ذہن میں چند سوالات اٹھے، اور وہ بڑے ضروری سوالات ہیں کہ یہ بیل آرڈر پہ جب آپ ایک ڈیپر اپریسیشن رادر آئی وڈ سے کہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو کسی صورت بھی نہیں ہے، انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں، وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں، اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی۔ 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی، پری میڈیٹڈ تھی، میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر، رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز بدماش، وہ جو غنڈے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ ٹرینڈ غنڈے تھے، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں۔ وہ ٹریننگ کے ریفلیکشنز پہلے زمان پاک میں دیکھی جاتی رہیں، وہ ٹریننگز کے ریفلیکشنز جب ان کی کورٹ کی پیشیاں تھیں پیٹرول بامز کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، ان کو سکھایا گیا تھا کہ آرسن کیسے کر۔ شہر میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز، کالج روڈ، اکبر چوک تا محمد علی چوک، برکت چوک ٹاؤن شپ میں آپریشن کی تفصیلات جاری۔ 25 دکانیں سیل، 35 سائن بورڈز ہٹائے گئے، 3 ٹرک سامان ضبط کیا گیا، جبکہ دوران آپریشن 28 افراد کو کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا۔ اپڈیٹس کے لیے بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے شہر میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کا آج چوتھا روز ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عمران اکبر سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، آج تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے آج کی جو پلان کے مطابق آج کی روز پر جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر شہر کے 4 مقامات پر آپریشن جاری ہے، اور اس والے سے کالج روڈ، اکبر چوک، محمد علی چوک، برکت چوک ٹاؤن شپ، شاہ عالم مارکیٹ، سرکل روڈ پر آپریشن کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ اس والے سے دوران آپریشن 28 افراد کو کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا ہے، 25 دکانیں سیل کی گئی ہیں، جبکہ 35 سائن بورڈ اور 3 ٹرک سامان ضبط کیا گیا ہے۔
شہر کے 4 مقامات پر آپریشن جاری رہے گا۔ ڈی سی لاہور و ایڈمنسٹریٹر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا، جبکہ شہریوں سے گزارش ہے کہ کسی جگہ تجاوزات دوبارہ لگے تو ہمیں فوری طور پر اطلاع دی جائے تاکہ سڑکیں جو ہیں وہ کشادہ کی جائیں اور سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں رہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ٹریفک سست روی کا شکار رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف پوائنٹس کو جو ہے وہ 100 پوائنٹ جو ہے اس کا درجہ دیا گیا تھا، جس پر اب انتظامیہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 5 سڑکوں پر آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کی پلان کے مطابق آپریشن جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور اے ایس پی جو ہے متعلقہ ڈویژن کے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس ریزرو ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی اے، ایم سی ایل اور تمام محکمے ضلع انتظامیہ کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں، جہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے اس میں فالو آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ لاہور کے کس علاقے میں کتنے صارفین پانی کا بل ادا کر رہے ہیں؟ لاہور نیوز نے نادہندگان اور ڈیفالٹر صارفین کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ اقبال ٹاؤن میں 1,12,200 صارفین ہیں، جبکہ 38.3% بل ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح راوی ٹاؤن میں 1,38,225 صارفین ہیں اور 28.8% بل ادا کرتے ہیں۔ زین العابدین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ زین، آگاہ کیجیے اس بارے۔ اسامہ، اس وقت واسا لاہور کو معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر لاہور میں جو پانی کا استعمال کرنے والے صارفین ہیں وہ پانی استعمال تو کر رہے ہیں مگر جو بلوں کی ادائیگی ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ تو شہر کے کس علاقے میں کتنے صارفین اس وقت پانی کا بل ادا کر رہے ہیں، لاہور نیوز ان نادہندگان اور ڈیفالٹر صارفین کی تفصیلات سامنے لے آیا ہے، جس کے مطابق واسا کے علامہ اقبال ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اس ٹاؤن میں واسا کے کل 1,12,200 صارفین ہیں، مگر اس ٹاؤن میں صرف 38.3% جو صارفین ہیں وہ پانی کا بل ادا کر رہے ہیں، جبکہ باقی ماندہ جو 60% سے زائد صارفین ہیں وہ واسا کو پانی کا بل ہی ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح راوی ٹاؤن کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو وہاں پر کل 1,38,225 واسا کے صارفین ہیں، جن میں سے صرف 28.8% صارفین بل ادا کر رہے ہیں۔ گنج بخش ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ میں کل 86,280 صارفین میں سے 38.2%، جبکہ گلبرگ ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ میں 59,187 صارفین میں سے 36.9% جو صارفین ہیں وہ پانی اور سیوریج کا بل ادا کر رہے ہیں۔ عزیز بٹی واگا ٹاؤن میں 1,22,776 صارفین میں سے صرف 30%، جبکہ جوبلی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ میں 31,885 صارفین میں سے 32% صارفین ہیں۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے سکھ کمیونٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں امریکہ اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے سکھ کمیونٹی کے افراد شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے وفد کو گورنر ہاؤس لاہور کی تاریخی حیثیت سے آگاہ کیا۔ ملاقات کا احوال جاننے کے لیے بات کریں گے محمد یاسین سے۔ جی یاسین، بتائیے۔ جی، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے سکھ کمیونٹی کے وفد نے مصنفہ کالم نگار سابق ڈائریکٹر جنرل پلاگ ڈاکٹر سغرا صدف کی سربراہی میں گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد میں امریکہ اور کینیڈا سے آئے ادب، تعلیم اور بزنس شعبوں سے تعلق رکھنے والے سکھ کمیونٹی کے افراد شامل تھے۔ وفد میں اشوک سنگھ بھارا، ڈاکٹر کرپریت، جتیندر تور، کولونت کور، سریندر سنگھ سمیت دیگر شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے وفد کو گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا اور گورنر ہاؤس کی تاریخی حیثیت سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ عوامی سطح پر روابط دنیا کے مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں انسانیت کی بھلائی امن ہے۔ فلسطین میں معصوم شہریوں بالخصوص عورتوں اور بچوں پر مظالم انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام دنیا کو فلسطین میں جاری مظالم کو روکنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ گورنر نے کہا ہمیں محبتوں کو بڑھانا اور نفرتوں کو کم کرنا ہے۔ گورنر پاکستان میں کئی کو مذہبی آزادی اور مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ڈاکٹر سغرا صدف نے کہا کہ ایسے دور عالمی سطح پر پاکستان کا امیج جو ہے بہتر کرنے میں معاون ہوتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر اشوک بھاورا نے کہا کہ عالمی پنجابی کانفرنس پنجابی زبان کے فروغ کے لیے ایک بہترین کاوش تھی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو انہیں گورنر ہاؤس میں لاہور مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ یاسین، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔